السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تراویح کے مسائل آج کی ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، نماز تراویح سنت ہے، نفل ہے یا فرض ہے؟ نمبر 2، تراویح کتنی رکعت ہیں؟ نمبر 3، کیا مردوں کی طرح عورتوں پر بھی تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ نمبر 4، تراویح میں خواتین کون کون سی صورتیں پڑھیں گی؟ یہ تمام مسائل آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ کے ذہن میں جو شک شبہ ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ رمضان المبارک آج سے شروع ہونے جا رہا ہے اور آج انشاءاللہ تراویح بھی ہوگی۔ تو رمضان المبارک کی 2 عبادتیں جو رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہیں، اس میں ایک روزہ ہے جو فرض روزہ یہ رمضان المبارک کا روزہ ہے، اور اس کے ساتھ تراویح، نماز تراویح یہ بھی رمضان المبارک کی عبادت ہے، اور روزہ بھی جو فرض روزہ ہے۔ نفل روزے تو ہم ویسے رکھ سکتے ہیں، ہر مہینے میں رکھ سکتے ہیں، لیکن فرض روزہ وہ رمضان المبارک کا روزہ ہوتا ہے۔ تو یہ 2 عبادتیں رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہیں۔ تو اب رمضان المبارک میں ہم جو تراویح پڑھتے ہیں یہ سنت ہے، نفل ہے یا فرض ہے؟ دیکھیں، تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ وہ ہوتی ہے جو نبی نے بھی جس پر عمل کیا ہو، صحابہ نے کیا ہو، خلفائے راشدین نے کیا ہو، تابعین تبع تابعین نے کیا ہو، ائمہ مجتہدین نے، اور پھر تواتر سے چلتی آ رہی ہو، اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اور تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کو نبی نے بھی پڑھا، خلفائے راشدین کے دور میں بھی پڑھی جاتی رہی، صحابہ بھی پڑھتے رہے، تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین پڑھتے رہے، اور آج تک تواتر سے چلتی آ رہی ہے۔ تو اس لیے تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے چھوڑ دینے والا شخص گناہ گار ہوگا، تو اس لیے تراویح پڑھنا یہ ضروری ہے۔ نمبر 2، تراویح میں کتنی رکعت ہم پڑھیں گے؟ تراویح یہ مکمل 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہے۔ تراویح 20 رکعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 20 رکعت رہی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی 20 رکعت کی باقاعدہ جماعت کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، اور جماعت پر لوگوں کو متفق کیا شورا کے مشورے سے، شورا کی مشاورت سے اور رائے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح کی باقاعدہ جماعت کا اہتمام کروایا، اور فرمایا کہ اس میں تراویح کے اندر پورا قرآن مجید سنا جائے، پورا قرآن مجید کی سماعت کی جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تراویح کو جماعت کی شکل میں اور پورا قرآن مجید تراویح کے اندر سننا، اس کا اہتمام کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح انفرادی طور پر لوگ پڑھا کرتے تھے، پھر جب انفرادی طور پر پڑھتے تھے تو اس میں سستی ہونے لگی، لوگ سو جایا کرتے تھے، تراویح چھوٹنے لگی۔ تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کے ساتھ لوگوں کو تراویح پڑھنے پر متفق کیا، اور یہ مشورہ کیا کہ جماعت کے ساتھ اندر تراویح ہوگی تاکہ تمام لوگ جماعت میں شریک ہو کر تراویح پڑھ لیں۔ تو تراویح 20 رکعت ہے، جو 8 رکعت پڑھتے ہیں یا 12 رکعتیں پڑھتے ہیں یہ تراویح نہیں ہے۔ حدیث میں تہجد کا ذکر آیا ہے 8 رکعت 12 رکعت، کہ تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہی ہیں۔ اور تراویح شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، صحابہ کے دور سے ہی، تابعین تبع تابعین کے دور سے 20 رکعت چلتی آ رہی ہیں، اور آج بھی حرم کے اندر جو تراویح ہو رہی ہے، آج سے 2-3 سال پہلے حرم کے اندر 20 رکعت ہوتی رہی، یہ کرونا آنے کے بعد اب 10 رکعت ہو جاتی ہیں، 10 رکعت پڑھتے ہیں اور باقی انفرادی پڑھتے ہیں۔ تو اس سے پہلے 20 رکعت ہوتی رہی ہیں، اسی طرح مسجد نبوی میں بھی 20 رکعت ہوتی رہی ہیں، اور آج تک اہل سنت کی مساجد میں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے۔ تو تراویح 20 رکعت ہے،
تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین سے 20 رکعت تراویح تواتر سے چلتی آ رہی ہیں، تو اس لیے اپنے ذہن کے اندر سے یہ بات نکال دی جائے کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 12 رکعت ہے۔ تراویح مکمل 20 رکعت ہے، 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہے۔ کیا مردوں کی طرح عورتوں پر بھی تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ اس کا جواب ہاں میں ہوگا۔ جی، مردوں کی طرح جس طرح مردوں پر تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس طرح عورتوں پر، خواتین پر بھی تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح مرد حضرات بھی پڑھیں گے اور خواتین بھی اپنے گھروں میں تراویح کا اہتمام کریں۔ اگر خواتین حافظہ ہیں تو مکمل قرآن پاک تراویح میں پڑھنے کی کوشش کریں، ورنہ جو صورتیں یاد ہوں وہ تراویح میں پڑھیں۔ تو تراویح خواتین پر بھی ضروری ہے۔ اور تراویح میں خواتین کون سی صورتیں پڑھیں؟ تو اس میں خواتین اگر حافظ ہیں، جیسے میں نے بتایا، کو پورا قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں، ہر روز ایک پارہ پڑھ لیں تراویح میں، تو 30 دنوں میں انشاءاللہ مکمل قرآن پاک ہو جائے گا۔ اور اگر قرآن پاک مکمل یاد نہیں ہے تو جو صورتیں قرآن پاک کی یاد ہے، بڑی صورتیں، ان صورتوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہر رکعت میں پڑھیں، تو اس طرح تراویح کے اندر صورتیں پڑھیں۔ اور جن کو بڑی صورتیں بھی یاد نہیں ہیں، وہ قرآن پاک کی 30ویں پارے کی آخری 10 صورتیں یاد کر لیں۔ سورۃ الم تر سے لے کر والناس تک 10 صورتیں بنتی ہیں، ان 10 صورتوں کو یاد کر لیں، اور پہلی 10 رکعتوں میں بھی الم تر سے شروع کریں، اور والناس پر 10 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی اور 10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ پھر جب 11ویں رکعت سے پھر اگلی 10 رکعتیں جب پڑھیں تو پھر الم تر سے شروع کریں، والناس تک پڑھیں، تو اس طرح جو ہے 20 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ تو یہ آخری صورتیں، ان کو تراویح کے اندر خواتین پڑھیں۔ تو یہ تراویح کے چند اہم مسائل تھے۔ تراویح پڑھنا ضروری ہے۔ آج انشاءاللہ رمضان المبارک کا آغاز پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، تو تراویح آج سے ہی شروع ہو جائے گی، تو اس لیے تراویح کا اہتمام کریں، تراویح میں سستی نہ کریں۔ یہ سال کے بعد تراویح کی عبادت حاصل ہوتی ہے، تراویح کی عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے، تو اس لیے تراویح کا اہتمام کریں اور 20 رکعت تراویح پڑھیں۔ اور یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ 8 رکعت یا 12 رکعت تراویح ہے، نہیں، بلکہ مکمل 20 رکعت تراویح پڑھی جائے گی۔ اور تراویح کی نیت کیسے کریں کہ میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح سنت مؤکدہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، اگر امام کے پیچھے پڑھ لیں تو پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر۔ تو خواتین بھی اسی طرح نیت کریں گی کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح سنت مؤکدہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر۔ تو اس طرح ہم 2 رکعت کی الگ الگ نیت بھی کر سکتے ہیں، اور 20 رکعت تراویح کی اکٹھی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہم نماز تراویح ادا کریں گے۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر بھی کر دیں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔